قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن مريم عليه السلام أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال إنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها ونزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی مریم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اب بی بی صحابہ جو تھیں وہ اللہ کی قضا اور اللہ کے فیصلے پہ رضا مند ہو گئیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء سلف نے بہت سارے لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے دامن کی طرف پھونک ماری اور اس پھونک کا یہ اثر ہوا کہ بی بی صاحبہ جو تھیں حمل ٹھہر گیا. اور لما حملت به ذاقت ذرعا، اب جب بی بی صاحبہ کو حمل ٹھہرا تو بی بی صاحبہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں. ذاقت به ذرعا یعنی تنگی محسوس کی دل میں کہ اب میں کیا جواب دوں گی. لوگ جب محسوس کریں گے جنم تدری ماذا تقول للناس، اور بی بی پریشان تھی کہ اب میں لوگوں کو کیا کہوں. فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، اور یہ بی بی صاحبہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میری بات کو بظاہر کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ ایسا واقعہ پہلے کہیں پیش ہی نہیں آیا. تو جب میں یہ بات کہوں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور فرشتہ آیا تو کون مانے گا. لازمی بات ہے کہ لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے اور مجھ سے تہمت لگائیں گے. غیر انا اب سب سے زکریا علیہ السلام. اب بی بی صاحبہ نے یہ کیا کہ اللہ اب سب سے رہا کہ اپنے اسرار کو کھولا وذکرت امرہا، اور اس قصے کو بیان کیا اپنی ہمشیرہ سے. ان کی بہن جو ہیں وہ حضرت زکریا کی بیوی. وذالک ان زکریا علیہ السلام کان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی بیوی کو بھی حمل ٹھہر گیا. وحملت امرأته ودخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني هبلا. اب جب بی مریم اپنی بہن کے گھر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئی تو ان کی بیوی کھڑے ہو کے استقبال کیا اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ بی مریم تمہیں پتہ ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا. فقالت رہا مریم وهل علمت أيضا أني هبلا. بی مریم نے فرمایا کہ بی خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے جیسے تم کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بھی بغیر خامند کے مجھے بھی حمل ٹھہر چکا ہے. وذکرت شأنها وما كان من خبرها،
اور بی بی صاحبہ نے ان کو سارا واقعہ سنایا. وَكَانُوا بَيْتَ ایمان وتصدیق، کیونکہ وہ گھرانہ تو ایمان والا گھرانہ تھا، پیغمبر کا گھرانہ ہے. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم. اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب دونوں بہنیں ملتی، یعنی بی بی مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ملاقات ہوتی، تو بی بی حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ محسوس کرتی کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ بی بی مریم کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح جھکتا ہے. يعظمه ويخضع له، یعنی تعظیم کرتا ہے، جھکتا ہے. فإن السجود كان في ملة بنت السلام مشروعا، اور ان کی شریعت میں ملاقات کے وقت میں جھکنا یہ جائز تھا. كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے بھی آگے جھک کے سجدہ کیا. وَكَمَا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَن يَسْجُدُوا لِآدَمَ علیہ السلام، اور جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو پہلی شریعتوں میں جائز تھا کہ سلام کے وقت میں جھک جانا یا تعظیماً سجدہ کرنا. لیکن جب حضور کی شریعت آئی، میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب اللہ نے ہر سجدہ منع کر دیا کہ نہ تعظیمی سجدہ ہوگا نہ عبادت کا سجدہ ہوگا. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگا. اس لیے حکم ہو گیا وَلَا تُسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. تم کبھی سورج کو یا چاند کو ہرگز سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جو اس کے پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم دیا کہ اللہ کے سوا اب سجدہ کسی کو جائز نہیں. تعظیم کا سجدہ بھی جائز ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ سجدہ تعظیم کے لیے، تعظیم کا بھی جائز ہے. جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کہ ہم جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، یعنی روم کی طرف یا یمن کی طرف، وہاں کے جتنے بادشاہ ہیں، تبابیہ ہیں یا فرائنہ ہیں یا کسرا ہے یا روم ہرقل ہے، تو وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو پہلے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کی تعظیم کریں. حضور پاک نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر میں سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو سجدہ کا حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی جائز نہیں. تو اب صاف بات ہے کہ صحابہ کو عبادت کا سجدہ تو نہیں کرنا چاہتے، اور نہ جو لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں عبادت کا کرتے ہیں، تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت اسلام میں اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو سجدہ جائز ہے. کسی زندہ انسان چاہے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، اسی طرح کسی پیغمبر کی مزار پہ یا اولیاء اللہ کی مزار پہ سجدہ جو ہے، اگر نعوذ باللہ یہ سجدہ عبادت تصور کرے گا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر تعظیمی سجدہ کرے گا تب بھی گناہگار ہوگا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن حرم فی ملتنا هذه تکمیلا لتعظیم جلال الرب تعالی، لیکن اللہ نے ملت اسلام میں سجدے کو حرام کر دیا کہ بھئی اب آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو ایسے احکام جاری کر دیے گئے کہ قیامت تک کسی طرح اللہ کی توحید میں خلل نہ آ سکے. تو لہذا حضور کی ملت میں دین اسلام میں سجدہ جو ہے اللہ کے سوا کسی غیر کو کسی بھی نیت سے کرو جی یہ تعظیم کے لیے ہے اور یہ ادب کے لیے ہے اور یہ تو ویسے رواج ہے، رواج ہو یا تعظیم، جو چیز اللہ کے رسول منع فرما دے وہ حرام.
قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قل يا ابي حارث المسكين وانا اسمع اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني ان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام ابنا خالة وكان حملهما جميعا معا. اس سند میں آتا ہے کہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام یہ ابنا خالۃ یعنی ان کے خالہ کی اولاد ہیں اور دونوں کو حمل جو ہے ایک وقت ٹھہرا. فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ بھی خبر پہنچی کہ حضرت یحییٰ کی اماں یعنی حضرت زکریا کی بی بی مریم سے فرماتی کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تجھے تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. قال مالک ارى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام. یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ عظیم معجزے. لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مردے کو بھی کہتے کہ کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر کوڑ والا بیمار جو ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں یا برس کا جو مریض ہے جس کا علاج کوئی نہیں حضرت ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ثم اختلف المفسرون في مدة عمل عيسى عليه السلام. اب اس میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر اپنی والدہ کے بطن مبارک میں رہے. فالمشہور عن الجمہور انها حملت به 9 اشہر. مشہور بات جو ہے جمہور علماء سے وہ یہی ہے کہ جیسے عام عورت کو 9 مہینے کا حمل ہے اسی طرح حمل ٹھہرا. وقال اکرم 8 اشہر. قال ولهذا لا يعيش ولد ل8 اشہر. اور بعض علماء جیسے حضرت اکرمہ فرماتی ہے کہ 8 مہینے کا حمل تھا اور 8 مہینے کا حمل اور کسی کا نہیں ٹھہرتا کوئی بچہ نہیں زندہ رہتا. یاد رکھیں اگر 8 مہینے میں پیدا ہو تو مر جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. قال ابن جریج اخبرني المغيرة بن عتبة بن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حمل مريم وقال لم يكن إلا أن حملت فوضعت. ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ بی بی کو حمل ٹھہرا بس اسی دن ولادت بھی ہو گئی. وهذا غریب وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تبارك وتعالى فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. کیونکہ یہاں فا ہے نا اور فا تاکید کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بس حمل ہوا اور ولادت ہو گئی. الفا وانکان تاکید لیکن تاکید وکل شیء بحسبہ. مفسر فرماتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فا کا استعمال جو ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے لیکن تاکید جو ہے وہ ہر چیز کی اس کے حالات کے مطابق ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. یہاں بھی تو فا ہے نا لیکن علقہ اور مضغہ کے درمیان میں 40 دن کا فرق ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. وهذه الفاء التأكيد بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. اور صحیح حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے بخاری اور مسلم کی روایات میں
کہ پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ، درمیان فرق جو ہے 40 دن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن میں تغیر ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء بعض اللہ والے جو ہیں وہ 40 دن کے لیے چلا لگاتے ہیں، تبلیغ کراتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں کہ 40 دن میں بندے میں تبدیلی آئے، لازماً بندہ تبدیل ہوگا، کہ بے نماز ہے تو نمازی بن جائے گا، بے دین ہے تو دین والا بن جائے گا، کہ 40 کے عدد میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا، آپ نے 30 دن کا روزہ رکھا، لیکن پھر حکم ہو گیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے فرمایا 40 رات پوری کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 راتیں کوہ طور پہ گزاری۔ اس لیے بعض علماء 40 کے عدد کو حکمت دیتے ہیں، جیسے بات حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مسجد رسول اللہ میں اس عالم میں 40 نمازیں پڑھے کہ اس کی کوئی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ بھی 40 نمازیں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے قیامت میں علماء میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے علماء جو 40 حدیثیں لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں جمع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جلدی سے یاد کر سکیں، تو اس میں بھی 40 کا عدد ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر بعض بزرگ جو ہیں اللہ والے وہ بھی اپنے مریدوں کو 40 دن کے لیے عبادت سے لگاتے ہیں۔ بعض بزرگ جو ہیں وہ بندے کو تبلیغ کے لیے 40 دن پہ لگاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تبدیلی آئے۔ اور ہاں تجربہ بھی ہے کہ تبلیغ میں تبدیلی آتی۔ وہ حضرت نورانی تھے نا، فوت ہو گئے بیچارے، بریلویوں کے عالم تھے، بہرحال عالم آدمی تھا۔ تو ان کا جو ڈاکٹر تھا نا جی، جن سے وہ علاج کرواتے تھے، فیملی ڈاکٹر، تو اس کے ذریعے یہ تبلیغ والے جو ہے نا یہ ہیں بڑی عجیب طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ڈاکٹر کے ذریعے پروگرام بنایا، مشورہ کیا کہ بھئی نورانی صاحب کو دعوت تو دینی چاہیے نا، اگر ہم نے دعوت نہ دی تو قیامت میں ہم بھی تو پکڑے جائیں گے نا کہ بھئی ہم نے دعوت دی تھی۔ وہ نہ مانے یہ ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا، اب کیسے دعوت دیں بھی؟ اب نورانی صاحب کو کہنا، ایک بڑا معروف آدمی ہو، ان کا عالم بھی ہو، لیڈر بھی ہو، انہوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ بھئی تم ہمت کرو۔ وہ فیملی ڈاکٹر تھا، اکثر حضرت کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، بیٹھتا تھا، علاج کے لیے حضرت بلاتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ نورانی صاحب بڑے موڈ میں ہیں، خوش بیٹھے ہیں، چائے پلائی، پان شان کھلایا، تو انہوں نے کہا کہ نورانی صاحب ایک بات ہے، اگر آپ کے دماغ میں آ جائے تو میں گزارش کرتا ہوں، لیکن آپ برا بھی نہ منائیں۔ میں کہا نہیں، تو ہمارے ڈاکٹر ہو، ہمارا تعلق ہے آپ سے۔ ویسے بڑا شائستہ آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یعنی ادب، آداب، گفتگو بڑی نستعلیق، کوئی گری ہوئی بات نہیں کہتا تھا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو تبلیغی والے لوگ ہیں نا، یہ جو ریونڈ میں اجتماع کرتے ہیں اور کبھی بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، ڈھاکہ میں کرتے ہیں، سلاٹ میں کرتے ہیں، اس میں ہوتے تو سارے حضرات جو ہیں نا وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، تو اہل سنت کے بڑے تو آپ ہیں، تو اگر آپ مہربانی کر کے ان میں شامل ہو جائیں تو بس ان کی شرط ہوتی ہے کہ پہلے آدمی 2-3 چلے لگائے پھر وہ تقریر کرنے دیتے ہیں، اور عام پہلی دفعہ نہیں کرنے دیتے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ قربانی کر لیں اور جب آپ تقریر کریں گے لاکھوں لوگ سارے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کا تو بھلا ہو جائے گا۔ تو نورانی صاحب مسکرائے، میں کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں نے 3 چلے لگائے تو میں بھی تو ان سے مل جاؤں گا، پھر ان کے خلاف تقریر تھوڑی کروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو لوت کی بوٹی ہے، جس درخت پہ ڈال دو درخت ہی ختم ہو جاتا ہے۔
تو اگر میں نے انہیں دین چلے لگا لیے تو پھر میں بھی گیا، تو پھر میں ان کے خلاف کیا تقریر کروں گا؟ تو بہرحال اللہ کو منظور تھا، بیچارے ہنس کے ڈال گئے۔ اللہ شاید نہیں چاہتے ہوں، اب دیکھو نا ہم لوگ نے کبھی ایک دن بھی نہیں لگا اللہ کے بندے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اللہ کے دین کے کام کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد، باقی دیکھیں ہر جماعت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں نقائص بھی ہوتے ہیں۔ پاک تو صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، محفوظ صرف صحابہ ہوتے ہیں، ان کے بعد تو کلنا خطاؤون، ہم سب گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جو توبہ کرتا ہے۔ جب گناہ گار اللہ کے دروازے پہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے نا، اس کی شان رحمت پر جوش ہے، تو اللہ کو تو توبہ کرنے والا گناہ گار بھی پسند ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے دروازے پہ آ جائے اور گڑ گڑائے۔ اس لیے لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کے ہنر دیکھا کرو۔ اب دیکھیں نا، آپ باغ میں جائیں، آپ کی نظر صرف کانٹے پہ پڑے لیکن گلاب پہ نہ پڑے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوے کی نظر گندگی پہ پڑتی ہے اور بلبل کی نظر پھول پہ پڑتی ہے۔ تو اپنی اپنی سوچ، اس حالانکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ جب بھی دیکھے گا گلاب کے پھول پہ نظر ڈالے گا، اور کوے کو جہاں بٹھا دو کہاں کہاں کر کے گندگی ڈھونڈے گا کہ گندگی کہاں پڑی ہوئی۔ اس لیے گندگیاں نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کے اندر جستجو نہ کیا کرو، اس کی نماز نہیں اور اس کی یہ نہیں اور اس کی وہ، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ اگر کہیں اعلیٰ اولا کا جھگڑا ہے، کہیں افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ اللہ نے جماعتیں پیدا کر دی ہیں، ایک جماعت زور سے آمین کہہ رہی ہے، ایک آہستہ آمین کہہ رہی ہے، ایک رفع یدین کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہے ہیں، دونوں حضور کی حدیث پہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتیں، سب کی عبادتیں منظور و مقبول فرمائیں۔ اسی طرح لوگوں کے عیبوں پہ نظر نہ ڈالا کرو، اپنے عیبوں پہ نظر ڈالا کرو۔ اگر کسی کا عیب دیکھو تو یہ سمجھو کہ اگر مجھے موقع ملتا تو کیا میں باز آ جاتا، اگر میرے پاس ایسے حالات ہوتے تو کیا میں چھوڑ دیتا؟ یار یہ بھی تو بندہ ہے نا، اگر اس سے گناہ ہو گیا کتنی بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں من ستر ستر اللہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا بندہ ہو کہ یہ میرے بندے کے گناہ کو چھپا رہا ہے، میں تو ستار روئی ہوں، میں کیوں نہ پھر اس کے گناہوں کو چھپا دوں۔ اور اسی لیے حضور پاک کی یہ حدیث ہے، یاد رکھو کہ جو بندہ کسی گناہ گار پہ طنز کرے کہ یار چھوڑ یار گندا شرابی کبابی زانی آدمی، اللہ اس کو اسی بیماری میں مبتلا کرے کہ اچھا میرے بندے پہ طنز کرتے ہو، بندہ ہے میرا، گناہ گار ہے، انسان، وہ تو مریض ہے، دعا کرو اللہ اس کو گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی سے چھڑا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ لے آئے۔ اس کے لیے دعا کرو نہ کہ طنز کرو، ورنہ اللہ اس کو تو اس بیماری سے نکال دیں گے لیکن تمہیں اس بیماری میں ڈال دیں گے۔ پھر آدمی روتا ہے ہائے میں نے کیا کیا۔ اس لیے علماء کا، بزرگوں کا قول ہے، اولیاء اللہ کا قول ہے، بڑی بات کی ہے انہوں نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ گناہ بری چیز ہے نا، گناہ گار تو معذور ہے، بندہ ہے۔ دیکھو نا اب ایک آدمی کو بخار ہو جائے، ملیریا ہو جائے، ایک آدمی کو تکلیف ہو جائے تو اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہو، ہسپتال لے جاتے ہو۔ تو یہ جو بیچارہ شراب میں زنا میں ڈوبا ہوا ہے یہ بھی تو بیمار ہے، یہ تو روحانی بیمار ہے۔ اس کو علماء کے پاس لے جاؤ، اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، اس سے پیار کرو، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، اس کو ہدایت کرو، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں تاکہ وہ اس گناہ کی وادی سے نکل آئے۔ یہ نہیں کہ اس پہ اعتراض کرو کہ یہ بندہ اور یہ فاسق اور یہ فاجر
اور میں متقی اور میں تہجد گزار اور میں پرہیزگار، کوئی پرہیزگار وہ میرا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو 100 کے قاتل کو جنت بھیج دے اور بلی کے قاتل کو جہنم بھیج دے، اس کی مرضی ہے، میرا بیٹا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، تو بادشاہوں کے کام تو بس نرالے ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بلی مر گئی، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے 100 قتل کر دیا، لیکن کہتا ہے حلی من توبۃ، حلی من توبۃ، ہائے میری توبہ بھی قبول ہو۔ 100 بندہ مر گیا میرے ہاتھوں سے، جا رہا ہے، موت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ میرے بندے کو رہنے دو، پیمائش کرو، اگر تو وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے جہنم میں لے جاؤ، یا عالم والی بستی قریب ہو جائے جہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا جنت میں لے جاؤ۔ جن کو اس نے قتل کیا ان کو ہم خود راضی کریں گے، ان کو ہم خود دیے دیں گے۔ تو اب جب ملائکہ پیمائش کرنے لگے تو صحیح حدیث ہے، اللہ نے حکم دیا قربی یا ارض العالم، کہ اے عالم کی سرزمین قریب ہو جاؤ، میرے بندے کو بخشنا ہے۔ اللہ نے اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کیا، طنز نہ کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ واز میں سخت کہنا، یہ تو واز کا حکم ہے کہ جہاں وعید ہو، ڈراوا ہو، ڈرا کے آدمی بیان کرے، جہاں آیات رحمت ہوں وہاں رحمت کی بات کرے۔ لیکن ایک ہے کہ دوسرے کو برا سمجھے اور خود کو اچھا سمجھے، یہ سب سے بڑی بیماری۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں نا، ان کا پہلا سبق ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے بد ظنی اور دوسرے سے حسن ظن، کہ دوسرے سے اچھا گمان کرو، اپنے آپ سے بدگمانی کرو، اور اپنے عیب پہ نظر ڈالو، دوسرے کے ہنر پہ نظر ڈالو۔ بس اسی کے اندر ساری راز ہے اور اسی میں اصلاح ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ، وہ شریعت کا مخالف ہے، اعمال خراب ہیں، لیکن کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے محنت کرو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ لگ جاؤ، پھر کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے کسی دوست نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ گئے کہیں کینیڈا میں تھے، تو وہاں سردی تھی شدید، اور یہ لوگ رات کو پہنچے تو وہاں ایک مسجد تھی، اور ان کی عادت ہے مسجد ڈھونڈتے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، اس کو کہا بھی ہمیں سردی شدید ہے، مسجد میں مہربانی کرو، رہنے کی اجازت۔ اس نے کہا بابا تم تو ہو تبلیغ والے لوگ، ہم ہیں قادیانی احمدی، یہ احمدیوں کی مسجد ہے، تم تو ہمارے مرزا صاحب کو کافر کہتے ہو، تو میں تمہیں کیسے مسجد میں ٹھہر دوں؟ اس نے کہا یار یہ تو مولوی بتاتے ہوں گے نا، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو مسائل کا پتہ بھی نہیں، ہم تو قادیانی کو جانتے نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور بات ہے انسانوں کی، ہم بندے ہیں، مر جائیں اچھی بات ہے۔ اس نے کہا ایک بات میں تمہیں اجازت دوں گا کہ میری مسجد میں تبلیغ نہیں کرو گے، کتاب نہیں پڑھو گے، باہر گشت کرو، جو مرضی ہے کرو، لیکن مسجد میں کوئی بات نہیں کرو۔ میں کہا نہیں کریں گے۔ اس نے مسجد کھول دی، حجرہ بھی کھول دیا، وہاں رہ گئے۔ تو جب تہجد کا وقت ہوا، اٹھے، وضو کیا تہجد کے لیے، تو جو امیر تھے جماعت کے، انہوں نے کہا ابھی یہاں تقریر کرنا تو منع ہے، اب سارے ساتھی جو ہیں تہجد پڑھو، رو رو کے اس امام کے لیے دعا مانگو، بندہ تو اچھا ہے نا، جگہ تو دے دی نا، بس اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اور رو پڑھو کہ اللہ جیسے مسجد کا دروازہ کھولا ہے نا، اس کے دل کا دروازہ بھی کھول۔ بس اب جناب تہجد میں لگے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، وہ بیچارہ آگے چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے مولوی نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اس نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، حالانکہ کافر کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں، اور مرزا ہی کافر ہے۔ میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو مسجد سے بھاگ جاتا یا اس سے لڑ پڑتا، میرے جیسا کوئی بیوقوف ہوتا دو کام کرتا نا، یا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا یا لڑائی ہو جاتی۔ انہوں نے جناب پیچھے نماز پڑھ لی، ہمیں نے کہا بعد میں تو ہرا لینا، نماز تو نہیں ہوتی، لیکن اب ہم نے لڑائی تو نہیں کرنی۔
وہ دن میں بیچارے پھرتے رہیں گلیاں ادھر ادھر، رات کو آ جائیں مسجد میں رہیں، اور اس کے بعد جب تہجد ہو تو رونا شروع کر۔ ایک دن اس نے بھی آگے ساتھ تہجد شروع کر دی اور سنا کہ رو رہے ہیں کہ اللہ امام مسجد کو ہدایت دیتے، بس اس امام کا دل کا دروازہ کھولتے۔ یار میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، میرے لیے دعا کریں۔ تو 3 دن ختم ہو گئے، جماعت نے کہا جی اجازت، آپ کی بڑی مہربانی، یہ کمرے کی چابی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم جاؤ۔ اس نے کہا بات سنو، اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا ہم جائیں گے فلاں شہر۔ اس نے کہا بتانا کسی کو نہیں، میں بھی اسی شہر میں آؤں گا، میں بھی 3 دن تمہارے ساتھ میں رہوں گا۔ ہم اللہ کی مرضی، وہ پہنچ گئے، 3 دن لگائے، پھر اس نے کہا یار ٹھیک ہے 7 پورے کرتے ہیں۔ 7 دن لگائے تو ایک دن تہجد کا وقت ہے اور وہ روتے روتے آیا اور جماعت کے امیر کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے عقیدے سے۔ اس کا بعد کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا مجھے حضور کی زیارت ہو، تو بس میں نے سمجھ لیا ہے کہ بس دین حق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ والا ہے، یہ مرزا والا دین کی بات نہیں۔ لیکن میرا راز رکھنا دل میں، میری بات کو باہر نہ نکالنا، مجھے محنت کرنے دیں۔ اس نے 6 مہینے محنت کی اور پورے کے پورے کرانے کا قادیانی مسلمان ہو گئے۔ میں نے خود دیکھا ہے، لیورپول ایک جگہ ہے انگلینڈ میں، وہاں پر ہم گئے ہیں تو ایسے دوستوں نے کہا جی آپ چلیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں، تھوڑا سا باغ شاک ہو جائے۔ جب گئے تو ایک چرچ سے ہم گزرے تو اس نے مجھے دکھایا کہ جی یہ چرچ ہے، اس کے پادری نے جماعت کو اپنے اندر ٹھہرایا اور اللہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ مجھے آنکھوں سے دکھایا وہ جگہ، انہوں نے کہا یہ وہ چرچ۔ بس دعا کریں، باقی ہمیں تو پتا ہے نہیں، سچی بات کبھی 1 گھنٹہ بھی نہیں لگایا تھا، ہمیں کیا بتاؤ، لیکن ظاہر کی باتیں جو سنی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر جماعت جو کام کر رہی ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی واز کر رہا ہے، کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، دعا کرو اللہ یہ دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کے فیصلے کریں کہ اگر بدعت میں ہیں اللہ سنت والا بنا دے، شرک میں ہیں اللہ توحید والا بنا دے، گناہوں میں ہیں تو اللہ محمد مدنی کا غلام بنا دے۔ بس دعا کیا کریں ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گھڑی آتی ہے نا، پتہ نہیں لگتا بندے کے بدلنے کا۔ بڑے بڑے علماء کے بیٹے گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے جاہلوں کے بیٹے عالم، یہ اللہ کا نظام۔ اب جناب فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ وقت ثبت بھی صحیحین کی حدیث میں یہ ثابت ہے ان بین کل صفتین 40 یوما وقال تعالی لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا۔ اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، تو اب یہ تھوڑا ہے کہ پانی بارش کے فوراً بعد کئی دنوں کے بعد اگتا ہے، اس لیے تعقیب جو ہے ہر چیز کی تعقیب الگ ہوتی ہے۔ فالمشہور والظاہر واللہ علی کل شیء قدیر انہا حملت به کما تحمل النساء باولادہن، بی بی صاحبہ کو اسی طرح حمل ٹھہرا جیسے عورتوں کو ٹھہرتا ہے۔ ولہذا لما زارت بقائی الحمل بها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباته يخدم على البيت المقدس يقال له يوسف النجار۔ اب جب حمل کے حالات ظاہر ہونے لگے تو مسجد میں ایک بہت اللہ والے رہتے تھے اور آپ کے رشتے داروں میں تھے، وہ بھی خادم تھے بیت المقدس کے، ان کا نام یوسف النجار تھا۔ فلما رأى ذکر بطنها وكبره انکر ذلك من امرها۔ اب جب اس نے محسوس کیا کہ بی بی کا پیٹ بڑھ رہا ہے، حمل کے آثار ہیں، اس نے کہا یہ کیا بات؟ ثم صرفوا ما يعلم من براتها ونزاعتها ودينها وعبادتها۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اتنی پاک باز بی بی ہے، اللہ والی ہے، عابدہ ہے، ناسکہ ہے،
اس کا تو یہ حال ہے کہ یہ تو حاملہ ہے نعوذ باللہ. ثم تأمل ما هي فيه وجعل أمرها يجوز في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه فحمل نفسه ولا نظرها في القول فقال يا مريم. اب وہ غریب سوچتا رہتا کہ میں نے کوئی برائی بھی نہیں دیکھی عورت میں، اس بچی کو میں نے کبھی بھٹکتا بھی نہیں دیکھا، کبھی کسی بندے سے تعلق بھی نہیں دیکھا، لیکن تسلی نہ ہو کہ بھئی نہ ہو تو آخر حمل کیسے ٹھہر گیا. آخر ایک دن مجبور ہو کے اس نے بی بی مریم سے پوچھا یا مریم انی سائلک عن امر فلا تعجلی علی. اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں لیکن جلد بازی نہ کریں، صحیح جواب دیں. قالت وما هو. بی بی مریم علیہ السلام نے پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ قال هل يكون قط شجر من غیر حب وهل يكون زرع من غیر بذر وهل يكون ولد من غیر اب. اس نے کہا بی بی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی درخت بغیر گٹھلی کے پیدا ہوا ہے اور کبھی کوئی کھیتی بغیر بیج کے پیدا ہوئی ہے اور کبھی کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے کہ گٹھلی نہ اور درخت نکل آئے، گندم کا دانہ نہ ڈالیں اور گندم کے کھیت پیدا ہو جائیں، خامد نہ ہو اور عورت حاملہ ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقالت نعم. بی بی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. وفهمت ما اشار الیہ اما قولک هل يكون شجر من غیر حب وزرع من غیر بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غیر حب ولا بذر. بی بی نے فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، ہو سکتا ہے بغیر گٹھلی کے درخت ہو سکتا ہے اور بغیر بیج کے بھی گندم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو اللہ نے درخت پیدا کیا اس کی گٹھلی کدھر تھی، اور سب سے پہلے جو اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی تو ان کا بیج کدھر تھا. وَهَلْ يَكُونُ وَلَدٌ مِّنْ غَيْرِ أَبٍ. اور کوئی بیٹا بغیر باپ کے ہو سکتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا أُمٍّ. کہ اچھا اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا تو آدم کا ماں باپ کدھر ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ بھی تو بغیر ماں باپ. فَصَدَّقَهَا وَسَلَّمَ لَهَا. اب اس نے مان لی بات، اس نے کہا کہ بی بی سچ کہتی ہے. فَلَمَّا اسْتَشَارَتْ مَرْيَمُ مِنْ قَوْمِهَا اتَّهَمَا بِالرِّيبَةِ انتبذت منهم مكانا قصيا أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. اب جب اس کے بعد بی بی صاحبہ نے محسوس کیا کہ اب قوم مجھے تہمت لگائے گی تو حضرت مریم علیہ السلام فانتبذت مكانا قصيا قصيا من قاصيا بعيدا کہ اب بی بی صاحبہ نے دور ایک جگہ اختیار کر لی کہ قوم سے میں دور چلی جاؤں، نہ میں ان کے قریب ہوں گی اور نہ ان کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا، تاکہ نہ یہ مجھے دیکھیں گے اور نہ میں ان کو دیکھوں گی. تو بی بی صاحبہ وہاں سے ایک الگ مقام پہ علیحدہ دور ہو گئی تاکہ اپنے قوم کی زبان سے محفوظ رہ سکیں. کہتے جی کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ مثلاً کہتے ہیں، لیکن امام سجدہ لمبا کرتا ہے، تو کیا ہم 3 دفعہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں؟ بالکل نہیں. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی ادنا درجہ ہے. آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھیں، سب جائے. تو اگر امام صاحب سجدہ لمبا کر رہے ہیں تو آپ بھی تسبیح بڑھاتے جائیں، جتنا تسبیح بڑھائیں گے اتنا اجر بھی لگے. کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ کی طرف بعض لوگ ٹانگیں کر کے سو جاتے ہیں. میرے بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی توہین کرنا یا بے ادبی کرنا حرام.
اللہ کا گھر جو ہے شان والا، عزت والا، عظمت والا. اسی لیے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی کی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو آدمی دعا کرے کہ اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتکریما وتعظیما ومحابۃ وبرا وتقویٰ، کہ اللہ اس گھر کی عزت اور عظمت میں اور اضافہ کر. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ملک کا رواج ہے. بعض ملکوں میں پاؤں کر کے لیٹنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے اور بعض ملکوں میں یہ بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، مثلا ہمارے ملک میں ایسے پنجہ کرتے ہیں تو بعض علاقوں میں یہ عیب ہے، لوگ لڑیں گے، ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. بعض ملکوں میں کوئی عیب نہیں. تو یہ ہر ملک کا رواج ہے. جو لوگ ایسا لیٹتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے. بے ادبی میں شامل ہو، مسلمان ہیں، حرم میں آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسی کیوں حرکت کریں؟ ان کے نزدیک جو ہے یہ بے ادبی میں شامل. اچھا، اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے جنازے کو آپ اگر حرم میں لائیں گے، کعبہ شریف میں لائیں گے تو کیسے داخل کریں گے؟ سر آگے نہیں ہوگا بلکہ پاؤں آگے ہو، تاکہ جب اس کو کھڑا کیا جائے تو کعبہ سامنے ہو. اگر آپ سر ایسے لائیں گے تو جب کھڑا کریں گے تو کعبے کی طرف تو پشت ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے نزدیک بے ادبی میں یہ چیز شامل نہیں. لہذا فقہ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ملک میں یہ چیز عیب ہے تو بالکل ٹانگیں نہ کرو، بالکل پاؤں نہ پسارو، کیونکہ تمہارے نزدیک تو بے ادبی میں شامل ہے. جن لوگوں کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ ہم بے ادبی تو نہیں کر رہے ہیں. والدہ بیمار ہیں، وہ اگر جانے سے ایک دن پہلے طواف الوداع کر لیں، میرا بھائی جو پہلے ایک دن کر سکتی ہے تو ایک دن بعد میں بھی تو کر سکتی ہے. یہ اچھی بیماری ہے کہ ایک دن پہلے تو کرنے دے گی، ایک دن بعد نہیں کرنے دے گی. یہ کیسی بیماری ہے؟ اچھا، اگر بیماری سے مراد حیض کا خطرہ ہے تو حیض والے پہ طواف الوداع ویسے معاف ہے. طواف الوداع کا معنی یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت، کہ سب سے آخری کام جو ہو وہ طواف ہو. طواف کرو اور چلے جاؤ. یہ معنی نہیں ہوتا کہ طواف کرو اور رات رہ جاؤ، طواف کرو اور 2 دن ٹھہر جاؤ، طواف کرو اور پھر سارا دن آرام کرتے رہو. یہ معنی نہیں ہوتا طواف الوداع کا. ہاں، اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا، ارادہ بدل گیا جانے کا، کوئی بات نہیں، پھر 2 دن کے بعد جب جانا ہو پھر طواف الوداع کر لے، وہ طواف نفل ہو جائے گا. کہتے تھے کہ انشورنس اسکیمیں جو ہیں، میرا بھائی میں تو عالم تو میں نہیں ہوں، ایک طالب العلم ہوں. اس قسم کی باتیں جو ہیں علماء اور مفتیان سے پوچھا کریں. بہرحال انشورنس حرام ہے، کیونکہ انشورنس میں دونوں چیزیں ہیں، جوا بھی ہے، سود بھی ہے. جوا کیسے ہے کہ 10 لاکھ کی پالیسی میں نے دی، میں نے ابھی 3 قسطیں جمع کرائی 10-10 ہزار روپے کی، 30,000 میں نے جمع کرایا، میں مر گیا، 10 لاکھ دینا پڑے گا ان کو. تو جوا لگ گیا نا. 30,000 کا پتہ ڈالا اور 10 لاکھ مل گیا، تو یہ جوا ہے. اگر میں نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے 10 سال کے لیے اور میں نہیں مرا 10 سال، تو 10 سال کے بعد مجھے 10 لاکھ بما سود کے دیں گے وہ. تو لہذا یہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، حرام. جو بینک میں پیسے رکھتے ہیں اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے، یعنی آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھا ہے، سود نہیں لیتے آپ، لیکن ڈر ہے کہ گھر میں پیسہ محفوظ نہیں ہے، ڈاکہ ہے، چور ہے، بھی کہاں کریں، حفاظت کے لیے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے پیسے رکھ دیے، وہ جائے. لیکن اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے کہ 7% یا 8% یا 6% اس پہ آپ نفع لیں گے تو وہ سود ہے، وہ حرام ہے. میں 1.5 سال سے بیمار ہوں، ہر قسم کے میں نے ٹیسٹ اور علاج کرائے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے.
میرا بھائی اللہ سے اللہ لگاؤ، اور سب سے بہتر علاج جو ہے وہ زمزم ہے، کہ ماء زمزم لما شرب لہ، اور حضور کی حدیث مبارک ہے کہ ماء زمزم جو ہے طعام طعم و شفاء سقم، کہ یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری کا علاج ہے۔ تو تم تو شفا کے خزانے پہ کھڑے ہو اور پھر پریشان ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین ہو، اور اللہ پر اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ ایمان ہو۔ صبح و شام زمزم پیو، زمزم سے سینے پہ ڈالو، سر پہ ڈالو، بیماری کی جگہ پہ ڈالو، اللہ سے رو رو کے گر گڑا کے دعائیں کرو کہ اللہ میری ساری بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ ویسے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرمائیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائیں۔ کہتے جی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سجدے میں جائیں، پہلے ہاتھ رکھیں یا گھٹنے رکھیں، جس میں آپ کو آرام ہو، دونوں میں نماز جائز ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو گھٹنے رکھو یا ہاتھ رکھو، کوئی حل نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کی کیسٹیں جو ہیں وہ بہت مہنگی بیچتے ہیں، تو یہ تو بیچنے والوں کا ہے مسئلہ، میرا تو ہے نہیں۔ میں نے تو الحمدللہ نہ کبھی بیچی ہے نہ کبھی خریدی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنی کیسٹ زندگی میں نہیں سنی۔ آپ حیران ہوں گے، میں اللہ کے حرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے البم ہیں، لوگ سنتے ہیں بیچارے، سیرت النبی پہ، خلفائے راشدین ہے، قصص الانبیاء ہے، منہاج مسلم ہے، ابھی انشاءاللہ المرأۃ المسلمہ بھی آ رہا ہے، اور فضائل بھی آ رہا ہے، توحید بھی آ رہا ہے، حج بھی آ رہا ہے، 3-4 البم ابھی اکٹھے آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اچھا، میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں کبھی سفر کرتا ہوں نا گاڑی میں، تو لوگ کیسٹ چلاتے ہیں، میری تقریر کرتا ہوں، یار بند کرو، میں خود جو بیٹھا ہوں، چھوڑو بس کے ساتھ خبر، مجھ سے سن لو، اس کو بھی بند کرو۔ تو اس لیے میرا عزیز، مجھے تو پتہ نہیں مہنگا بکتا ہے یا سستا بکتا ہے، لیکن حالات ہیں، 1-2 دفعہ میں نے بات کی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حالات یہ ہیں کہ جن دکانوں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ان دکاندار ہم سے الگ کرایہ لیتا ہے، اور پھر کیسٹ کی قیمت ہے، ایک کیسٹ 1 ریال میں بھی بکتا ہے، ایک 2 ریال والا ہے، پھر اس کی بھرائی ہے، اور اس کے بعد جا کے ہمیں 2 آنے ملتے ہیں۔ تو اللہ عالم، میں تو ان باتوں کو جانتا نہیں ہوں، بات صورت یہ ہے کہ اللہ پاک آسان کر دے، روکتا میں کسی کو نہیں، جو مرضی آئے بھرے دیکھے۔ اللہ تعالی نے علیہ السلام کو ہر چیز پہ، مجھے تو نہیں پتا، سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پہ حکومت کیوں دیا؟ اللہ سے پوچھنا میرا کیا قصور ہے؟ میں نے دیا، ہاں میں نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں چھینے، بڑے جاہل آدمی ہو خدا سے پوچھتے ہو۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو فرمائے اس سے نہیں پوچھا جاتا، بے وقوفی نہ کیا کرو ایسی باتیں کر۔ جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے، میں تو کھاتا ہوں بھائی، بات ایسی۔ اچھا، پہلے میں بھی یہ شک میں تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں، کیڑا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ تو جب بنگلہ دیش گیا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے محدث ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، اور جن کے سامنے ہم طالب العلم بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا، اچھا وہ بیچارے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں، لیکن جب میں جاؤں گا تو اپنے مدرسے میں لے جائیں گے، حضرت بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھا دیں، ایک تبرک کے لیے حدیث پڑھا دیں، وہ بس ان کی محبت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جھینگا جو ہے یہ کیڑا ہے یا مچھلی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ہے۔ تو بنگالیوں سے زیادہ مچھلی کو کسی کا باپ ہی نہیں سمجھتا، یہ مچھلی کے خود باپ ہے۔ تو جب وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں مچھلی ہے تو پھر شک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ایک آدمی کہے نا، ہم نے ڈھاکہ کے علماء سے پوچھا، فرید پور کے علماء سے پوچھا،
فینی کے علماء سے پوچھا، سرہٹ کے علماء سے پوچھا، چٹاگان کے علماء سے پوچھا، کوئی ایک جگہ ہے، میں نے ہر جگہ کیونکہ جہاں جاؤ تو مچھلی تو کھلاتے ہیں نا، تو اس میں جھیگا بھی ہوتا ہے، تو مسئلہ تو خود بخود یاد آ جاتا ہے۔ تو سب علماء نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ مچھلی کی قسم ہے اور یہ بالکل حلال ہے۔ اگر ایک عورت مکہ مکرمہ میں پہنچی ہے، عمرے کی نیت کر کے آئی ہے اور حیض آ گیا ہے، پہلے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جتنے دن حیض میں ہیں مکے میں رہے، ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ مکمل کر کے پھر مدینہ جائے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی حل نہیں ہے، تو مدینہ چلی جائے، لیکن اپنے آپ کو اسی طرح پھر احرام میں سمجھے گی کہ میں ابھی احرام میں عمرے میں ہوں، اتنی لمبی پابندی اس کو گزارنی ہوگی، وہاں سے بھی پھر اسی احرام کی حالت میں آ کے عمرہ کرے گی۔ تو اگر وہ اتنا برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ اچھی بات یہی ہے کہ 2 دن ٹھہر جاؤ، پاک ہو کے عمرہ کرو، پھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر مزار نہیں بنانا چاہیے، اللہ کی قبر پر تو مزار بنا ہوا، کہاں ہے اللہ کی قبر؟ نعوذ باللہ، اللہ مر گیا ہے؟ اب اتنا بڑا جاہل ہے کہ آپ کیسے، مجھے بتاؤ، خود سمجھاؤ، کیسے جواب دوں میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا مولوی مکی بڑا سخت بات کرتا ہے، بتاؤ اس کو کیا کہوں؟ اللہ کی موت آئے گی کہ اللہ کی قبر ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا، وہ تو ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں، تم نے اللہ کی بھی قبر بنا لی ہے، کعبہ اللہ کی قبر ہے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھی کہ حضور کی قبر مدینے میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، مکے اور مدینے کے رستے میں ایک جگہ ہے ابواء۔ کہتے جی کہ آپ نے کبھی حضور پاک کے روضہ مبارک کے اندر زیارت کی ہے؟ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اندر جا سکوں، میں تو باہر جانے سے بھی ڈرتا ہوں، بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ میں تو اتنا بد کردار ہوں کہ میں آنکھیں بھی بند کروں، ایمانداری کی بات ہے، مجھے تو روضے پاک کا تصور بھی نہیں آتا۔ یہ تو بھائی آپ لوگ ہیں ہمت والے کہ اندر جائیں یا حضور کو بلوا لیں، ہم تو نہیں چلتے، ہم تو گناہ گار۔ بس دعا کرو اللہ قیامت میں شفاعت نصیب کر دے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ یمبو سے مکہ مکرمہ میں 15 دن کے لیے آیا ہوں، ہم نے احرام نہیں باندھا، طواف کیا ہے۔ آپ کو اب مسجد عائشہ سے عمرہ کریں اور ایک بکری دم بھی دیں کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے۔ آپ کو یمبو سے ہی احرام باندھ لینا چاہیے تھا، یا بائی روڈ آ رہے تھے تو پھر جوفا سے آپ کو احرام باندھ لینا چاہیے تھا۔ آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے۔ جو بچے ہیں ان پہ تو کوئی دم نہیں، جو بڑے ہیں وہ عمرہ بھی کریں قضا اور ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ کہتے جی مسجد جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ وہاں جن آئے تھے حضور کے پاس، یہ جن کہتے ہیں۔ ہم جب چھٹی کاٹ کے آئیں گے پاکستان حج سے 20 دن پہلے، تو کون سا حج ہوگا جو کرنا چاہو؟ قران کا احرام باندھ کے آؤ، یا صرف عمرے کا آؤ پھر تمتع کرو، یا صرف حج افراد کا احرام باندھ کے آؤ، افراد کرو، تمہاری مرضی، جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ مرغی جو ہے وہ مکہ، بھائی جو اس ملک کی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، جو باہر کے ملکوں کی ہے اس کا اعتبار۔ سرکار دو عالم کی اتباع کریں، درود زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ۔ میرا ایک دوست ہے لیکن وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، تو وہ تو ایمان نہ رہا، کافر ہو گیا، کیونکہ حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن میں ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب حضور غار میں تھے تو ایک حضور تھے اور ایک ابو بکر تھے،
اذ یقول لصاحبہ، تو جو ابو بکر کی صحبت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھا کرو۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا نا کہ آپ نے جو شادی پہ خرچہ کیا ہے اس کا حق المہر سے کوئی تعلق نہیں۔ حق المہر آپ کو دینی ہوگی۔ اب دیکھو نا، بیوی کی حق المہر ہے 20,000، شادی پہ آپ نے 2 لاکھ خرچ کر دیا، کرتے رہو، تمہاری مرضی نہ کرو، بیوی تو ذمہ دار نہیں ہے اس کی۔ خلو کا کیس کر دیا، بیوی کو عدالت کی طرف سے خلو ہوگی، بس ہو گیا، خلاص۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حدود حرم کتنا ہے، ہر طرف سے علامت لگی ہوئی ہے۔ عرفات کے قریب حد حرم ہے، مسجد عائشہ کے قریب حد حرم ہے، جعرانہ بڑے عمرے کے قریب حد حرم ہے، مکے اور جدے کے درمیان میں شمیسی چوکی ہے، وہاں حد حرم، سب لکھا ہے، حدود حرم، حدود حرم۔ احرام جب باندھنا ہو تو حد حرم سے باہر جائیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تنعیم جاؤ، جعرانہ جاؤ، عرفات جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ میرے پیٹ میں ہوا بنتی ہے لیکن میں ڈکار کے ذریعے خارج کرتا ہوں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہوا روک نہیں سکتے ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ اللہ کے 99 نام میں نے حفظ کر لیا، جو حدیث میں ہے بس وہ ٹھیک کیا آپ نے۔ ویسے تو اللہ کے ہزاروں نام ہیں نا، یہ ضروری تو نہیں لیکن 99 میں سب نام آ جائیں۔ باقاعدہ کتاب ہے الاسماء فی اسماء اللہ الحسنى، تو بعض علماء فرماتے ہیں 3000 نام ہیں، بعض علماء نے فرمایا 1000 نام ہیں، لیکن صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ 99 اسم 99 نام ہے۔ آپ بس وہی یاد کریں، وہی کافی ہے۔ کہتے جی کہ گردن کا مسح کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ ایک ہے اشراق کی نماز، جب سورج نکلتا ہے اس کے 20 منٹ بعد پڑھیں، یہ اشراق ہے۔ اور ایک ہے چاشت ضحیٰ کی نماز، جب سورج شدید گرمی ہو جائے یعنی 8-9 بجے پاؤں جلنے لگے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نماز طواف کی عصر کے بعد پڑھ لی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس میں آدمی لڑے یا سر پھٹابل کرے۔ بہرحال اگر آپ مغرب کے بعد پڑھتے تو پھر کسی حدیث کی مخالفت نہ ہوتی۔ عصر کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو بہرحال ایک حدیث تو آپ کے خلاف ہے اور ایک امام بھی مخالف ہے نا۔ پڑھتا ہوں تو فاتحہ جب پڑھتا ہوں تو بسم اللہ پڑھنی ہوگی، بالکل پڑھنی ہوگی۔ مکرمہ میں ہم لوگ جتنے دن رہیں، عمرہ افضل ہے یا طواف؟ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے۔ خلو کا دعویٰ کریں اور شوہر طلاق نہ دینا چاہتا ہو تو شوہر جانے، آپ جانے، قاضی جانے۔ ختم کروں اور اس کے بعد دعا مانگوں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ بہن بھائی جو رشتے دار فوت ہو گئے، بالکل اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نفل نماز پڑھ کے دعا مانگو، اس کا بھی ثواب دیں گے اللہ۔ سے بیمار ہوں اللہ سب کو شفا کاملہ۔ پنجتن مانتے ہیں، وہ کن کو پنجتن کہتے ہیں ان سے پوچھ لینا، سارے کام مجھ سے تو نہ کروائیں۔ بیت اللہ کے اندر ہے نماز میں، میرا بھائی دیکھو یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کعبے کی الگ طرف ہے، یہ الگ طرف ہے، یہ الگ طرف ہے۔ جس طرف میں امام کھڑا ہے اس کے آگے نہ کھڑے ہو۔ کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کا بدن جو ہے پورے کا پورا دیکھ سکتا ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے جناب، آپ کی بیوی ہے اور اس سے اچھی چیز اور کیا دیکھیں گے آپ؟
غور کر کے اچھی طرح دیکھو، دل بھر جائے گا۔ رکھو، میرے آقا فرماتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اب دیکھو بی بی عائشہ جیسی بیوی ہو اور شوہر ہو محمد الرسول اللہ، بی بی فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، حضور نے میرا بدن کبھی نہیں دیکھا، اور بی بی فرماتی ہے واللہ مجھے خدا کی قسم میں نے سرکار کا بدن نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے ادب اور حیا۔ ویسے مسئلہ یہ ہے، تمہاری بیوی ہے، بالکل دیکھو جناب، اچھی طرح دیکھو کہ انج داڑھی رکھتا ہے ثواب ملے گا، نہ رکھنے والوں سے تو بہتر ہے، ثواب تو تب ملے گا جب سنت کے مطابق رکھے گا۔ لیکن شکر کرو نا، کم از کم عورتوں سے نکل کے مردوں میں تو آ گیا نا۔ نہ تمہارے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ اچھا، جو ہجڑے ہیں ان کی ہوتی ہے؟ اور داڑھی علامت ہی مرد کی ہے، مرد ہو کے جو داڑھی نہ رکھے وہ بھی کوئی مرد ہے؟ عورت اگر پردہ نہ کرے تو یہ شریعت کا حکم ہے، وہ قرآن کی مخالف ہے۔ اگر ایک دفعہ ہدایت کرو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، بالکل نہ مانے طلاق دے۔ صفیں متصل نہیں ہوتی، کوشش کریں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن متصل ہونا ضروری ہے۔ بعد چند بال کٹوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ دیکھیے، 4 دفعہ تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے، ایک دم پڑی، دم ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ۔ میری بیٹیوں کی اولاد نہیں، ان کو کہو استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مرد بھی اور بیوی بھی اور سارے زور سے، جتنا مرد